جب انسان نیکی کرتا ہے تو یہ دائیں جانے والا فرشتہ ایک نیکی کے بدلے 10 گنا ثواب زیادہ لکھتا ہے، اس کا اجر 10 گنا بڑھا کر لکھتا ہے۔ اگر کسی انسان سے گناہ ہو جائے، بائیں جانے والا فرشتہ لکھنا چاہتا ہے، یہ دائیں جانے والا فرشتہ جو اس کا سردار ہے اس کو روک دیتا ہے کہ ابھی نہیں لکھنا، ابھی نہ لکھو، کچھ دیر کے بعد، کچھ دیر ٹھہر جاؤ۔ تو جب بندہ ٹھہر جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ فرشتہ ٹھہر جاتا ہے، اس کے گناہ کو نہیں لکھتا۔ تو پھر اس کے بعد اگر انسان سے دوسرا گناہ ہو جائے تو دائیں جانے والا فرشتہ اس بائیں جانے والے فرشتے کو عرض کرتا ہے اب اس بندے نے جو پہلا گناہ کیا تھا وہ لکھ لیں، دوسرا گناہ نہ لکھیں۔ اسی طرح جب تیسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا لکھا جاتا ہے، چوتھا گناہ کرتا ہے تو تیسرا لکھا جاتا ہے، پانچواں گناہ کرتا ہے تو چوتھا لکھا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ 5 گناہ کرنے کے بعد جب یہ بندہ نیکی کرتا ہے، اب یہ دائیں جانے والا فرشتہ اس بائیں جانے والے فرشتے کو کہتا ہے کہ ایک نیکی کے بدلے 10 گنا ثواب ملتا ہے، آپ 5 گناہوں کے بدلے 5 نیکیاں کم کر دیں، 5 گنا ثواب کم کر دیں، ان گناہوں کو مٹا دیں، باقی جو 5 گنا ثواب باقی رہ گیا مل چکا ہے وہ اس کے حصے میں درج کر دیں، وہ لکھ دیں۔ دیکھیں اللہ رب العزت کی ذات کتنے غفور رحیم ذات ہے۔ اسی لیے فرمایا حضرت حسن رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اس عورت نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا اے اللہ کے محبوب مجھ سے گناہ ہو چکا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو رجم کیا۔ رجم کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب آپ کے سامنے وہ عورت آئی، اس نے گناہ کا تذکرہ کیا، اس نے کہا کہ مجھ سے گناہ ہو چکا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو رجم کیا، اب آپ اس کی جنازہ بھی خود پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اس عورت کی توبہ ایسی ہے، اس عورت نے توبہ ایسی کی اگر 70 گناہ اس جیسے اور لاتی تب بھی اس کی ایک توبہ کی وجہ سے اللہ رب العزت وہ 70 گناہ بھی معاف کر دیتے۔ اور اسی طرح فرمایا ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس روتے ہوئے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اے عمر رونے کی وجہ تو بتلاؤ، کس وجہ سے تم رو رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اللہ کے محبوب بیر ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے، وہ رو رہا ہے، اس کے رونے نے میرے دل کو جلا دیا، اس وجہ سے میں بھی رو رہا ہوں۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نوجوان کو اندر بلاؤ۔ جب اس نوجوان کو اندر بلایا گیا، اس نوجوان سے اللہ کے محبوب نے وجہ پوچھی رونے کی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو چکا ہے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو چکا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کیا تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا؟ اس نے فرمایا نہیں۔ اے اللہ کے محبوب اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کے محبوب نے فرمایا کیا آپ نے کسی کو ناحق طور پر قتل کیا؟ فرمایا نہیں۔ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ کون سا بڑا گناہ ہے؟ کیا اللہ کی کرسی سے بھی بڑا گناہ ہے؟ اس نوجوان نے کہا اللہ کی کرسی سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ کے عرش سے بھی بڑا ہے، اللہ کا عرش کتنا وسیع ہے، اس سے بھی بڑا ہے۔ اس نوجوان نے کہا اس سے بھی بڑا ہے۔ اللہ کے محبوب نے پھر فرمایا کیا اللہ کے عفو، اللہ کے درگزر کرنے سے بھی بڑا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، اس سے بڑا نہیں۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عظیم اللہ عظیم گناہ کو معاف کر دیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے محبوب نے فرمایا اے نوجوان بتاؤ تو صحیح وہ کون سا گناہ ہے؟ اس نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے حیا آتی ہے، آپ کے سامنے میں وہ کیسے اس گناہ کا تذکرہ کروں؟ اس کے بعد اللہ کے محبوب نے پھر دوسری مرتبہ پوچھا
کہ وہ کون سا گناہ ہے؟ تو اس نے کہا اے اللہ کے محبوب 7 سال تک میں کفن چور تھا، میرا یہ پیشہ تھا،